ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع جامعات میں اردو تحقیق کے حوالے سے ہے اور آج ہم اردو نثر کے فروغ میں فقہی لٹریچر کا حوال بیان کریں گے۔ یہ مقالہ شکیل احمد اعظمی نے لکھا جبکہ اس کے نگران پروفیسر محمد شکیل تھے۔ مذکورہ مقالہ پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ کے لیے لکھا گیا۔ تو آئیے کچھ اس کا احوال بیان کرتے ہیں۔ اردو زبان و ادب کے فروغ کا جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو متعدد ایسے عناصر کی نشاندہی ہو جاتی ہے جن کا تعلق بظاہر مذہبیات سے ہوتا ہے، لیکن ابھی تک ان عناصر کا عمیق مطالعہ نہیں کیا گیا۔ ان عناصر میں مسلم فقہ بھی شامل ہے جس نے اردو کے ابتدائی مراحل سے لے کر آج تک اس کا ساتھ دیا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے اور موڑ کے لیے شریعت اسلامی نے مختلف احکام دیے ہیں، چونکہ زندگی کے مسائل بے شمار ہیں اور نئے نئے آتے رہتے ہیں۔ فقہ کی روشنی میں اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے اور یہ سب اس زبان میں بتایا جاتا ہے جو بول چال کی زبان ہوتی ہے۔ ایک زمانہ میں ہندوستان میں فارسی زبان رائج تھی تو فارسی نثر میں فقہی لٹریچر تیار ہوتا تھا، مگر جب اردو زبان وجود میں آئی تو اس کی جگہ اردو نے لے لی۔ اس وقت سے ہزاروں کتابیں اردو نثر میں لکھی گئیں۔ عربی اور فارسی فقہی کتابوں کے ادبی اور فنی ترجمے کیے گئے۔ چونکہ فقہ مسلمانوں کی زندگی کے روزمرہ کے مسائل لیے ہوئے تھا، اس لیے اس کا ہندوستان میں سب سے زیادہ بول بالا ہوا۔ فقہ کے ذریعے قانون اسلام کو مستقل طور سے اردو زبان میں قلم بند کیا گیا۔ نت نئے موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں۔ اس طرح اردو نثر کا دامن بہت وسعت پایا۔ لسانی حیثیت سے بھی فقہ اور فتاوے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کے ذریعے عہد بعہد لسانی تغیرات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور چونکہ فتاویٰ کا تعلق اسلامی فقہ سے ہے اس لیے اس راستے میں عربی زبان کے جو قانونی الفاظ اردو میں داخل ہوئے ہیں ان کا سراغ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ان فقہی ذخائر کی اہمیت محض مذہبی نقطہ نظر سے ہی نہیں بلکہ ادبی، فنی اور لسانی اعتبار سے بھی کافی اہم ہے۔ فقہی کتابوں نے اردو زبان و ادب کو ایک نیا اسلوب اور نیا طرز بیان عطا کیا ہے جو اردو زبان کے اسلوبیاتی ارتقاء میں اہم ہے۔ اردو نثر میں ان تمام فقہی سرمایہ کے باوجود ابھی تک اردو کے فقہی لٹریچر پر کوئی تحقیقی کام نہیں ہو پایا تھا اس مقالہ لکھنے سے پہلے۔ اس لیے اس موضوع پر کام کرنے کی ضرورت مقالہ نگار نے محسوس کی۔ مقالے کا عنوان چونکہ اردو نثر کے فروغ میں فقہی لٹریچر کا حصہ ہے، اس لیے باب اول میں فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، تاریخ تدوین فقہ، اہم مسالک، ہندوستان میں فقہ کی نشر و اشاعت جیسے عنوانات کے تحت گفتگو کی گئی ہے۔ باب دوم اردو کے ابتدائی دور میں فقہی لٹریچر ہے۔ اس باب میں فقہ کی اہم کتابوں اور رسائل کے ساتھ ساتھ خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، امین الدین علی اعلیٰ، برہان الدین جانم وغیرہ کے رسائل کا تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہے۔ باب سوم فقہ کی عربی فارسی کتب کے اردو تراجم پر مشتمل ہے۔ اس باب میں عربی اور فارسی میں فقہ پر جو مشہور کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا اردو میں جو ترجمہ ملتا ہے ان کا ادبی اور لسانی حیثیت سے جائزہ لیا گیا ہے۔ باب چہارم اردو نثری اہم فقہی کتابوں کا تنقیدی جائزہ ہے۔ اس باب کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ حصہ اول میں اردو فقہ کی مشہور کتابوں کا اسلوب نگارش اور زبان و بیان کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں فقہ کی کچھ دوسری اہم کتابوں کا اجمالی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ باب پنجم آزادی کے بعد فقہی نثر کا ارتقاء ہے۔ اس باب میں فقہ کے سیاق و سباق میں چند مشہور ادیبوں کی نثر کا جائزہ لیا گیا ہے۔ باب ششم حاصل کلام اور فقہی نثر کا مستقبل ہے، جس میں مندرجہ بالا ابواب کی روشنی میں اردو نثر میں فقہ کی مجموعی خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نقطہ سے بحث کی گئی ہے کہ فقہی نثر کا مستقبل کیا ہے۔ آخر میں کتابیات کے عنوان سے ان کتابوں اور رسالوں کی فہرست دی گئی ہے جن سے اس مقالہ کی تیاری میں مدد لی گئی ہے۔ تو یہ تھا کچھ احوال شکیل احمد
اعظمی کے لکھے ہوئے مقالے اردو نثر کے فروغ میں فقہی لٹریچر کا حصہ۔ اس مقالہ کے نگران تھے پروفیسر محمد شکیل، جبکہ یہ مقالہ پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ کے لیے لکھا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنے لکھے ہوئے مقالے کا احوال ہمیں لکھ بھیجیں گے تاکہ ہم اس کا احوال پیش کر سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔